تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، خبردار امت والو، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا، سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اب یہ اینک چھوڑ دو، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی آ رہے تھے، وہ قوم کے حبشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے، بلال پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو۔ آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا۔ آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، وہ ذرا اینک بدلے۔ دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا، جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں۔ فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے۔ اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں، اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے، اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ، وقار، خودداری، عزت نفس، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا، فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے، ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑے تھے، ان سے کہا، ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ، خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی، غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا، فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تھوڑی روزی پہ گزارا کر، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح، فراڈ سے صحیح، کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے، نہ بھکاری بن، نہ اپنے آپ کو رسوا کر، تھوڑے پہ گزارا کر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت
जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं तुझे दरे रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफ़ा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं, आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीब में, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध, कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देश अपने दिया वल्ला ना लो, ओ पाइया तुम बे ला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान ना जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना। आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गदा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो। अरे मैंने तो सुना है
दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो, तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दें। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा आजा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आजा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, तवज्जो है आप हजरात की, बड़ी जरूरी बात। रिज्क हलाल, रिज्क, मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीज़ों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियाँ पकड़ते देखा रात के वक़्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियाँ, तर्जुमान के ज़रिए बात हो, रात को मछलियाँ पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज़्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा ही कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब, मैंने क्या कहना। कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूँ, कुछ कह तो सही। कहते हैं तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफ़ा के मदीने में है क्या, जिन्हों वेख के डर दी अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या। सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्के हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार माँ से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते, क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्ना ली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था
तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे, मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहाँ सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूँ, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है, कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है, और हम धंधा करते फिरे। क्यों बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है, बता फिर किस रब के सामने झुकता है। ढोंग है ये नमाज है, ये क्या हमने बना रखा है। अज भी कीती जाते हो, नाल लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, एवं टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जाते हो, तुसी फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जाते हो। एक तरफा आधा तीतर और आधा बटेर न बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ, अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाल लें। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज़ थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है, बचो उस चीज़ से जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। फिर मैं बड़ी दर्द के साथ चौथी बात छेड़ने जा रहा हूँ, बड़े दर्द के साथ। खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, माँ की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा, थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया। चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था एक दफ़ा लाहौर से गुजरने वाला, तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा हज़रत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियाँ जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये माशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की ज़िंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीज़ों, क्या मैं अर्ज़ करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज़ रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज़ मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के ख़िलाफ़ जिहाद की ज़रूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुज़ुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया क़यामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर
तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे हैं आप हजरात, खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले। कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली, कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया, जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा डेरे वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है। कौन ले गया है इसको इस दरवाजे तक, कौन ले गया है? हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओं को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को मुआशरे से काट दिया है, नशई को मुआशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नहीमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे सहाबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, दरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने जमीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वो मान जाते थे। उन्हें रात नींद नहीं आती थी गुनाह करके, खुद हाजिर हुए, या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को। जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी, फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते हैं उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है जिसने शराब पी ली? हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ दे, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया, मैं ताज़ियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लाग के, और मुझे कहने लगे हज़रत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताज़ियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें रोला में ही आती थीं, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नज़र तो आता था ना। मेरी पोतियाँ पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं, हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदारा अब उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो, एक नशा और है
جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے۔ ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ۔ وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستو عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے۔ اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا، اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے، میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی، حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا، بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھیں اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر، عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ملت کے جوان یاد رکھ، اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں، بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے، پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے۔ شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے
جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے, پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے. ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تاڑنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت, سارے بولیے اجازت, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہوں, اگر دونوں نیک ہوں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے, جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے. میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے, جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو, درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہو, پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے, پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, عریانی, فحاشی, ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا ہوں, حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ, پھپھی, ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا, جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی, وہ کسی کی بہن نہیں لگتی, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے, ملا جلال الدین رومی 1, امام غزالی 2, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3, بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا.
अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना, फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है, फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर, फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई और यानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौज़ूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफ़र नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा, कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूँगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है। छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार, तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान, उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तुझ तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफ़ा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फ़ोन किए, इतने फ़ोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहाँ जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर वो हज़रत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हज़रत फारूक आज़म को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताज़ा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान, तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफ़ा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में रोता है। तुझे अब मैं एक जगह अज़मत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यहीं गखड़ में ही मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। मैं, हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उम्रा हो जाता है। जवान आदमी कवारा, इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी नू ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदिया। कहा कर्जे के साथ भी जाया जाता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में ही घूमता रहा हूँ। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचें,
माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विज़िट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफ़ा तो मुझे कहने लगे हज़रत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे। ये मिल्लत का जवान मुबल्लिग बन जाता है। ये मिल्लत का जवान मैंने देखा है, ये मेरे जैसे फ़कीर, गरीब, लाचार और बड़े छोटे लोगों का ये बड़े बड़े ये ड्राइवर बन जाते हैं, ये जूतियाँ सीधी करते हैं। हम लोग काम नहीं करते, लेकिन मिल्लत का जवान आ सकता है। मेरी बाप से गुजारिश है वो अपने बेटे को खुद लाए, खुद मस्जिद तक पहुँचाए। मेरी भाई से गुजारिश है वो खुद इसको ला करके मस्जिद में खड़ा करे। मेरी मिल्लत का जवान ये बुरा नहीं है, मेरी मिल्लत का जवान ये गलत नहीं है, मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाला बुरा नहीं है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और का नारा नहीं लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चूमता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चूमता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में ही झाड़ू देता है। ये बड़ा पाकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के में बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे चचा अबू जाल किधर है? तो मैंने कहा बेटो इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो गोया मुझे कहने लगे हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्रें छोटी है, कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जाल का क्या करोगे? कहने लगे हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख नहीं लेना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहते वो दौड़ते गए दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है? छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ। दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों नहीं मारा है, जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह, नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये पहरा लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे। हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा। हम देखेंगे
مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے، انشاءاللہ جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے، اور انشاءاللہ اب بوڑھے داڑیاں نہیں رکھیں گے، اب چہروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی، اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جمعے میں بھی، اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں، جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچیں، جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں، حق عقیدے کا سچا ہو، عمل کا پختہ ہو، آپ جائیں درد کی بات سنیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں۔ میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں، اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں، جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے، جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے۔ وہ حضرات پھیلیں، اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ۔ آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا، لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ہر گند نکال دینا ہے۔ اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی، نکال دیں گے ہم گند، ہم نکلیں گے، نظر بھی پاک ہوگی، کردار بھی پاک ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ہر شخص جس منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کی بات کرے، وہ دین کا پیغام دے، وہ دین کا درس دے، حسن سلوک، اخلاق، مروت۔ میرے دوست پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے، میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو، بڑے بڑے چودھریاں پر گلی گلی جاتے ہیں، وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں، تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے، تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے۔ وہ لوگوں کو ذات کے حق میں، اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی ذلف کے حق میں قائل کرنا ہے، تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے۔ جب تمہارا مقصد اتنا اعلیٰ ہے تو اللہ ہمت بھی تمہیں اعلیٰ ہی عطا فرمائے گا، اللہ جذبہ بھی تمہیں اعلیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے، مائیں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں، میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں پلکوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو۔ انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے، رمضان آئے گا، فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک مہک جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک زندگی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے جائیں گے تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں، کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں، جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، آپ حضرات کی دعا، اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے۔ ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا، ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا، اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا۔ میں نے آپ کو درجنوں دفعہ عرض کر دیا، نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کوئی تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے ہی اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں،
میرے جال کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، تو دادا جی سے کہا گیا کہ میرا جال بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، تیاں کروں ٹوری دیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا جال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں رسم و رواج کو، فالو کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چودھری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول، وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا،
تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے. حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو. قربان جائیں کیا ادا ہے مدینے والے محبوب، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو. حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں. تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں. آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تھوڑا ڈاڈا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں. عزیز دوست ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ہی ڈاڈا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے. آپ پریشان ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست، پتہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں، بڑے سادے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے. آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں. دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں. یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے. رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے. حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب، یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ، یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا. بچہ کس کا ہے؟ یا اب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں. اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا. تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے. حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا. اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو، میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب. حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے. ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے. تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا. تو اڈینی گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں آتے. کہنے لوگوں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جے تو بچے کھڑائے تھے.
نہیں لے، یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا، تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی؟ نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے۔ تو حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ۔ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں، محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے، اس شخص سے حضور نے کہا، اقرا بن حابس روایت کرتے ہیں، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا۔ تھوڑے سے لہجے پر غور ہو، تھوڑا انداز پیار والا ہو، تھوڑا سا احساس ہو۔ اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا، پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی۔ تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم ہے، روٹین کے ہیں۔ ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی، اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ میں کہا پیراں نو پوچھ، کہندا ہے وہ کہندے نے کسی عالم نے پوچھتے پہ، میں کہا پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، جنہوں نے آدھا جاندہ کچھ نہیں تھے۔ کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے بان ظلموں جو کرے فقیری و کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے، مقتدا بن، یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے۔ رسول پاک نے تعلیم دی ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے۔ نبی کریم سے دین سیکھو، حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو، اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی، روٹین میں زندگی۔ آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے۔ 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بندے ہاتھ بڑے چومتے ہیں، سب کو پتہ ہے سید ہوں، غوث پاک کی اولاد ہوں، دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے۔ اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے۔ اٹھ نہ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے جی، یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک۔ کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔
یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری. سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی. حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو. کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے. انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں. حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی. بندگی، بندگی، عبدہ و رسولہ، بندگی قبول کی ہے. ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آ. حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے. ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ اعزاز بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو ہوتی ہیں. مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے. میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں. میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں. نہیں آپ نہیں پیچھے دیکھیں جی، تہاڈی نہیں گل ہو، تسی نہیں ویکھنا. نہیں کمال ہو گئی، تہاڈی تو میری تیاری لگ گئی ہے. تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں. بس جی بس، دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے، انی کو تو گل سی. آپ توجہ کریں. حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے. گھر میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ. یہ ذرا بات کو سمجھنا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پک گیا، تشریف لے آئیں. حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ. اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں. ورنہ واپس جاتے ہیں. ایتھے روس پہندے جے منڈے والے، انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے نے، تو وہ کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے. تے میرا سوال ہے تمہیں گھروں نہیں لبدی، کڑی والے کو ہی کھانی جے. خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کرنے کو؟ اس طرح کی باتیں. حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے، جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا، لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں. عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے. حضور آئے نا. زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو. دیکھو
جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ بے سکون رہتا ہے۔ آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا، کوئی مثلاً یہ میں نے کرتا پہنا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو، مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹیا ہے، محفل میں جا رہا ہوں۔ نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے۔ وزادار آدمی، بڑا گھر ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، روٹی بھی پکا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بالکل دروازے پہ آ کے کہنا میں آ گیا ہوں، تو وہ اتنا وزادار بندہ بھی، ڈیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے، کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہتا ہے یار اسی ذرا صفائی تے کر لیں دے، کپڑے تو بدل لیتے۔ کیونکہ انسان تھوڑا سا نا، ذرا سا بھی داغ دھبا گھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہے، ٹینشن نہیں جاتی، میرا جواب یہ ہے کہ دل چیک کریں اوپر کوئی دھبا تو نہیں۔ اگر حسد کا دھبا ہو، ادھر دیکھو، اگر حسد کا دھبا ہو، بغض کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شہم ہوں، پھر بندہ سارا دن حساب لاندا جے کہ مینوں فلانے نے سلام نہیں کیتا۔ یہ مفت کی بے چینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی۔ اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس طرح کا، ما ہا کا فی صدرک، حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب، وہ تجھے بے چین کر دیتے ہیں، بے سکون ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر زندگی ہو سادی، زندگی ہو سادی، او کاکا تو مینوں سلام نہیں کیتا، تو میں کہ کوئی عرض نہیں تسی کر لو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آپ کر لے سلام، سلام جو پہلے لے اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں، دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنے ہی ادب کا تقاضا ہے، تو میں کہتا ہوں ادب کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ چومنے سے نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چہروں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں، ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا ہے فلاں صاحب آ گئے، او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے، تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان۔ یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے۔ آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا۔ وہ ساڈے یہاں ایک فخر اور بھی ہے، وہ منڈا کہندا ہے جی میں کدی سہریاں دے گھر نہیں گیا، میں تے باہر ہی لا کے آ جانا۔ میں کہ کوئی کمال ہے، کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لینا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بات ہے کرنے والی۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے، استاد تیرا باپ ہے، تو فخر بتا رہا ہے، فخر والی بات ہے؟ یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے تھی۔ کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا اعزاز بنا لیا، کس چیز کو باعث فخر، جو کو باعث فخر باتیں۔ میرے دوستو دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں، یا بنیا کہتے تھے جناب انس بن مالک، اے انس اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ نرا مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔
دل صاف کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث میں موجود ہے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دو لوگ۔ آپ توجہ کریں جی، میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نا، دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئے ہیں۔ اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لیں، ایک زیادہ نہیں، ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذت سمجھ کے نہ لو، خدا را بڑی ہو گئی تقریریں، بڑی ہو گئی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، دین تو عمل کے لیے آیا ہے۔ اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشش ہو گئی تھی، سنی ہے نا؟ لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائیڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے سنتے ہیں تقریریں؟ کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے۔ جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی، ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی، سب سے تھوڑی ہماری ہے، سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے 2 دفعہ، میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا آپ کے ملک میں، ساری حکومت میں ہیں، کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں ہے، کسی کی خیبر۔ کورن کیوں لگ پے ہو؟ میں غلط گل کی تھی؟ بڑی آپ نے غور شروع کر دی ہے۔ ہاں خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سا تو سنے نا، سچی بات تو سنے، ہے نا سب کی حکومت، سارے حکومت میں کیوں نہیں گئے یہ سارے سیلاب؟ وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا۔ اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے دل بھی نرم تھے۔ جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں، سیلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں، سب کے چلے گئے وہ گھروں میں، ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں، میڈیا وار پہ چلتے ہیں۔ زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے، خبروں سے نہیں گزرتی، حقیقتوں سے۔ کسی کے گھر رات رہنا پڑ جائے تو کسی کے کمرے میں نیند نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے نیند آتی ہے؟ بیٹیاں سانجھی نہیں ہوتی تو جو سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت، بس ہم لوگ مرضی ہماری اپنی ہے، مخصوص سا ہمارا مزاج ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے، یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے، مادہ پرستی۔ بہرحال بات زیادہ نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب، یہ دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ ہے جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس نے جوتے ایک جگہ پہ رکھے، سلام لی، جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے، جیسے حضور جنتی کہہ دے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو مسکرا کے دیکھ لے تو کرم ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور جنتی کہیں۔ کہتے ہیں دوسرا دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ بڑے نصیب ہیں بھائی۔ کہتے ہیں اسی طرح آیا، وضو تازہ کیا ہوا تھا، کوئی بات کی اور چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کو حسن اتفاق، کرم بالائے کرم،
وہیں بیٹھے تھے، تیسرا دن تھا، پھر دستک ہوئی، میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے، دروازے پہ آنے والا آیا، محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا۔ میں بریلی شریف میں حاضر تھا انڈیا میں، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں، بڑے قابل عالم تھے، 2008 میں ان کا وصال ہوا، انہیں اپنا شعر سنایا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا یار مہربانی کرو مجھے کوئی 3 دن کا مہمان نہیں بنا لیتے، خود کا خود۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کروں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اسی بھی پتہ کرائی دے، پتہ کرو انہیں پیسے کمیں کٹے کیتے نے، پتہ کرو مشہور کے جو ہے، پتہ کرو شارٹ رستہ کون سا ہے۔ اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، 3 راتیں اور 3 دن میں ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر پڑھتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا، باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم 3 دفعہ حضور نے جنتی کا۔ فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لیے آئے تھے، سمجھ نہیں آئی، کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور 3 دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ بس میری بات مکمل ہو گئی، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ۔ اور خدا را اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو شاید میرے لیے کچھ ذخیرہ آخرت بنے۔ تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دیکھ ہی لیے ہیں جو ہیں، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، ایک شے میرے پاس ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ کہنے لگے ایک شے ہے اور مجھے امید ہے وہی سبب بنی ہے اللہ رسول کے کرم کا۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا میرا سینہ بڑا صاف ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ کسی کے لیے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ کہنے لگے سینہ کشادہ ہے، سینے میں حسد عداوت بغض، جو سینے صاف کرے نا اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے، کھلے دل والا ہے، اپنی زندگی نبی کریم کے طریقوں، کسی نہ کسی کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں۔ دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا اور جو تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہو گیا نا جی، اب نماز کا بھی ٹائم ہو جی۔ اچھا چلے میں 1 منٹ بات اور کر دیتا ہوں جی۔ میں نا جی 20 منٹاں والی تقریر نہیں، تسی مولوی ہو سدیا جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے، یہ تو پھر تمہیں پرچی پانی چاہیے سی۔ آپ غور کریں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں انہیں جو گئی ہیں جی، بس میں جو بات کرنی تھی کر بیٹھا ہوں، اللہ خوش رکھے۔
یا آپ مجھے کوئی مخصوص مضمون دے دیتے میں اس پہ بات کر دیتا. اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اضافی نہ ہو، نہ گل تھوڑی کھینچ لئیے تاکہ لمبی ہو جائے، ایسا نہیں. مضمون ہو، مضمون کی بات ہو اور موقع کے مطابق ہو. وہ میں کر لیا. چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں دوستوں کی کہنے پر. دوستو، حضور کی جو ولادت ہے نا، جو میلاد ہے، وہ انقلاب کا نام ہے. میلاد کا جو لفظ ہے نا، ہمارے ہاں تو کچھ چیزیں اس طرح بنا دی جاتی ہے نا کہ کوئی ایونٹ آیا تو منایا اور گزر گیا ہے. میلاد ویسے تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. جب آپ لفظ میلاد بولتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت ہوئی، تو سب سے پہلے شرک کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تو حضور کا تو میلاد ہو رہا ہے. جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا. دوسری بات، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد اپنے مفاہیم کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اب میلاد ہوا تو انقلاب آ گیا. اب بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، پکی. اسے پورا حصہ دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، پورے اعزازات دیے، بیٹی کو پورا سنبھالا دیا ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے غلام بکتے تھے اور بعد میں حضور نے مفہوم ہی بدل دیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام تمہارے. اوکھی گل ہے، تسی تاں نہیں پہ بول دے. واہ واہ اوکھی گل، میں نے پتہ ہے نا. تمہارے غلام تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں. اور انی گل نہیں صرف کہ او تو میرا ویر ہے، تو میرا پتر ہے، تے گل مکائی نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بوجھ ڈالو طاقت سے زیادہ تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا، ان کے کام میں ان کی. تو میلاد النبی کا مطلب تو انقلاب ہے. میلاد شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب تشریف لائے تو کائنات کے سارے اصول بدل دیے رسول پاک نے. انقلاب کا نام میلاد ہے، انقلاب کا. یہ جو جلوس ہوتا ہے نا میلاد کا، ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا، اور وہاں لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی سے. لیڈر کو راضی کرنا ہوتا ہے نا، پھر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے. جیڑی گڈی کدی کسی ماڑے دی کام نہیں آئی وہ بھی 6 بندے بائے ہوندے ہیں، اور آج اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں. اگے بھی فوٹو، پیچھے بھی فوٹو، دائیں بھی فوٹو. کیا کرتے ہو؟ کن کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جو پچھلے 5 سال کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے اور اگلے 5 سال اللہ جانے کس کے لگائیں گے. یہ جو میلاد کا جلوس ہوتا ہے نا، میلاد کا جلوس، یہ امت کا نبی سے رشتہ بیان کرتا ہے. یہاں جب نعرہ لگتا ہے نا تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب غلامی کے بت ٹوٹ گئے سارے، انقلاب آ گیا. ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے، انقلابی سوچوں کا نام ہے. حضرت سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والدین ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے. پاک پشتوں پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا. میلاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا حصہ نہیں نہ بناتے، یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا. جب تک یہ یعنی جذبات کے ساتھ نکلے، جیسے بندہ کبھی رو نہیں پڑتا کہ آخی دا چاہ چڑھ گیا. چلو تو ایک مثال دینے ہیں پھر تسی چھیتی سمجھنا ہے. کئی جگہ تے بچہ میٹر کرتا ہے تو کئی جگہ تے وہ ابا میٹر کرتا ہے.
کیونکہ وہ ساری محنت ابا جی دی ہوتی ہے. ابا جی بیچارے زور دیتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں. دیکھو کچھ منڈے ناراض تک دینے میں صحیح کہہ رہا ہوں. میرا دل کرتا ہے کئی باری کچھ بچے میٹرک کر دینے تو انہوں نے ابا جی نو آکھا ہے تساں کیتا ہے نہیں تو انہیں کون نہیں سی کرنا. بعض جگہ والد ہی کرتا ہے میٹرک, اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے, تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے. جب میٹرک کیا تھا تو 31 مارچ کو نتیجہ آتا تھا, تو جنہ پیپر دیتے ہوندے سن وہ 1 مارچ تو نماز بھی شروع کر لیندے سن, ان کا والد بھی شروع کر لیتا تھا کیونکہ نتیجہ آتا تھا نا 31 مارچ کو. وہ پھر 31 مارچ نو ابا جی ایڈے راضی ہوندے سن منڈا پاس ہو گیا ہے کہ جڑے بندے نے نہیں بھی نہ خوش ہونا انہوں بھی فون کر لیندے سن, کہ سن پائی مبارک ہوئے تیرا بھتیجا پاس ہو گیا ہے. وہ بھی چلو جس طرح دی بھی اس مبارک دیتی, جواب وچ مبارک, لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سنبھالی نہیں جاتی تھی. وہ مبارک ہو بھی بیٹا پاس ہو گیا ہے, جب وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک, حالانکہ رویہ اس کا وہ نہیں تھا. آپ بات کو سمجھ لیں, کچھ خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی. نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو صحابہ میں جوش خروش تھا, جو محبت تھی, جو رنگ تھا, جو انداز تھا, وہ اتنا انوکھا اور نرالا تھا کہ فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے منظر جاتا. بنو نجار تگڑا قبیلہ تھا عرب کا, بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو وہ تصور پیدا کریں اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی